إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ النساء آیت نمبر 115 کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، ان کی بات کو نہیں مانے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو شخص مؤمنین سے مراد صحابہ کرام، اور جو شخص صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، چنے گا، تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس طرف وہ جا رہا ہے، جہاں وہ جا رہا ہے وہیں اس کو جانے دیں گے، ڈھکیل دیں گے اور ہم جہنم میں داخل کر دیں گے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے منہج سلف صالحین کی اہمیت و ضرورت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کریں گے آج کے خطبہ جمعے میں، اور انشاءاللہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور بڑا طویل بھی ہے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم اس کو بیان کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو منہج سلف صالحین کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شیخ محمد
بن عمر بازمول حفظہ اللہ یہ اہل علم میں سے ہیں، یہ بڑے علماء میں سے ہیں، اور ابھی یہ فی الوقت مکہ مکرمہ یونیورسٹی کے اندر مدرس ہیں، وہاں کے استاذ ہیں، وہاں کے ٹیچر ہیں یہ. اور یہ محمد بن عمر شیخ بازمول حفظہ اللہ یہ شاگرد ہیں کس کے؟ یہ شاگرد ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی، اور یہ شاگرد ہیں شیخ ربی بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی شاگرد ہیں. یہ کون؟ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ، یہ شاگرد ہیں. اور شیخ صالح بن فوزان اور شیخ ربی بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ یہ دونوں علامہ البانی کی شاگردوں میں سے ہیں. تو معلوم یہ ہوا شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ ان کا تعلق علماء میں سے ہے، اہل علم میں سے ہے، اور ان کا شمار بڑے علماء کے اندر آتا ہے، اور یہ مقبول ہیں اہل علم کے درمیان، مقبول ہیں، مستند ہیں، معتبر ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کتاب الاربعین فی ما لیس من منہج السلف الصالحین، ان کی کتاب عربی کے اندر ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے منہج سلف صالحین کو بیان کیا ہے. سلف صالحین کا منہج کیا ہے، صحابہ کرام کا منہج کیا ہے، ان کا اصول کیا ہے، صحابہ کرام قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھتے تھے، کیسے لیتے تھے. تو شیخ نے اس کتاب کے اندر سلف کے منہج کو بیان کیا ہے، اصول کو بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ میں بھی انہی کتاب سے شیخ کے جو اصول بیان کیے ہیں میں بھی انہی اصول کو بیان کروں گا. سلف صالحین کا منہج کیا ہے، ان کا اصول کیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا اور اس کی وضاحت کروں گا اسی کی کتاب سے. قبل اس کے کہ آپ کے سامنے سلف صالحین کا منہج، اس کے اصول بیان کیے جائیں، آئیے ذرا پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منہج سلف صالحین کی اہمیت، ضرورت کیا ہے اس زمانے میں، اس کو جاننا ضروری کیوں ہے، اس کو جاننے سے کیا فائدہ ہوگا اور نہیں جاننے سے کیا نقصان ہوگا. آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں. کیونکہ جب تک کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا احساس ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا تب تک کہ ہم اس موضوع کو سمجھیں گے نہیں، اس کی چاہت، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے ہم اس چیز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں، تب انشاءاللہ منہج سلف صالحین کے اصول کیا ہے، منہج کیا ہے سلف کا، اس کو ہم سمجھیں گے. آئیے پہلے اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو. تو اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آخر یہ موضوع بیان کیوں کیا جائے. ہم جو یہ موضوع بیان کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، آخر یہ عنوان بیان کیوں کیا جائے، اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم بیان کریں. ہم نہیں کرتے، ہم کچھ اور کرتے، ہم کیوں کریں. تو اس موضوع کو بیان کرنے کے 3 وجوہات ہیں، 3 مقاصد ہیں. پہلا مقصد، پہلی وجہ، خود ہمیں یہ معلوم ہو جائے اور لوگ کو یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح منہج کیا ہے اور غلط منہج کیا ہے. پہلا مقصد، پہلی وجہ تو یہ خود ہم کو یہ معلوم ہو جائے اور سب لوگ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ صحیح منہج کیا ہے اور غلط منہج کیا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الحمدللہ گمراہی سے نکل کر اہل حدیث کے اندر چلے آتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کی ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے، بس صرف ایک بات، قرآن حدیث اصل ہے، بنیاد ہے، بس اس کے سوا سب بے بنیاد ہے، سب غلط ہے. صرف ہم قرآن حدیث کو مانیں گے بس، اس کے علاوہ سب بے بنیاد غلط. صحابہ کو نہیں مانیں گے، تابعین کو نہیں مانیں گے، تبع تابعین کو نہیں مانیں گے، سلف کو نہیں مانیں گے، محدثین قرآن کو نہیں مانیں گے، علماء کو نہیں مانیں گے ہم. تو ان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے شروعات میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں بس صرف 2 اور کچھ بھی نہیں، صرف 2 کو مانیں گے ہم. اس کے علاوہ جو بیچ میں چلے آئیں گے، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں،
تبع تابعین اس کو ہم مانیں گے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگ، اس نظریے کے لوگ، اس عقیدے کے لوگ، اس منہج کے لوگ، جب کوئی شخص قرآن و حدیث کا نام لے کر کوئی بات بیان کرتا ہے تو ایسے لوگ، اس فکرے کے لوگ اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اب وہ شخص چاہے وہ جو بھی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جو بھی ہو، اب وہ شخص قرآن و حدیث کے نام پر جو بھی اسے دے لے لیتا ہے وہ، اور لے کے وہ چلا جاتا ہے، لے کے دوڑ جاتا ہے وہ۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کا دو معنی ہوتا ہے، ایک غلط معنی اور ایک صحیح معنی بھی ہوتا ہے۔ اور اسلام کے اندر جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں، جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان تمام کی گمراہی کی بنیاد یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے قرآن و حدیث کا معنی غلط لے لیا ہے، مفہوم غلط لے لیا ہے، تو اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، بگڑ گئے وہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کی ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہے جس کی تمنا ہے، جس کی خواہش ہے، جس کی آرزو ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی اتباع کریں، مانیں، اس کو سمجھیں، عمل کریں، لیکن اس کے پاس قرآن و حدیث کو سمجھنے کا صحیح اصول نہیں ہے، صحیح پیمانہ نہیں ہے، صحیح ترازو نہیں ہے۔ وہ کس طرح سمجھیں گے؟ وہ قرآن تو ہے، حدیث تو ہے، لیکن ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، اس کی اتباع کیسے کریں؟ ان کے پاس اصول نہیں، پیمانہ نہیں، ترازو نہیں، کسوٹی نہیں، تو کیا ہو جاتا ہے نتیجہ؟ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ پھسل جاتے ہیں، وہ اہل حدیث جماعت کے اندر آ کر بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے، مقصد تو یہ بیان کرنے کا مجھے کہ ہم یہ خود جانیں اور سمجھا دیں سب لوگ کو ہم، یہ پہلی وجہ کہ سلف صالحین کا منہج کیا ہے، کتنا اہم ہے، کتنی ضروری جاننا، یہ ہے پہلا مقصد بیان کرنے کا۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو منہج سلف کا، سلف صالحین کے منہج کو، صحابہ کرام کے فہم کو، ان کی سمجھ کو سرے سے نہیں مانتے ہیں، بالکل مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف یہ قرآن اور حدیث اصل ہے، بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کسی کو بھی لے کر آ جائیے بیچ میں، ہم مانیں گے نہیں، ہم ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے، دوسرا مقصد کہ ہم ایسے لوگ کو سمجھائیں، اس کے سامنے واضح کریں، ایسے لوگ کے سامنے جو سلف صالحین کے منہج کو، ان کے عقائد کو، اصول کو نہیں مانتے ہیں، ان کے سامنے ہم واضح کریں، یہ کلیئر کریں کہ نہیں، یہ بھی ضروری ہے، اس کا ماننا ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، اگر نہیں مانیں گے آپ تو گمراہ ہو جائیں گے آپ، اور اسی غلط منہج کو رد کیا جائے، تردید کی جائے۔ یہ ہمارا دوسرا مقصد ہے اس موضوع کو بیان کرنے کا۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا ہمارا تیسرا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی حفاظت کرنا، غلط منہج والوں سے اپنی حفاظت کیا جائے۔ لاکھ آپ چلا لیں، چیخ لیں، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تقاضا یہ ہے علم کا اور شریعت کا، دین کا، وہاں سے آپ ہٹ جائیں۔ آپ نے کوشش کیا، سمجھایا، لوگوں کو نہیں مانا، لوگ اڑ گئے آپ کی بات پر، تو اب یہ ہے اپنی حفاظت کرنا، آپ کو وہاں سے نکل جانا ہے۔ جو لوگ مانے لیکن آپ کو وہاں بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو وہاں سے نکل جانا ہے، اپنی حفاظت۔ تو ہمارے اس موضوع کا بیان کرنے کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسری وجہ کیا ہے؟ اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو سیف رکھنا، ایسے لوگوں سے بچا کر رکھنا، یہ ہے ہمارا تیسرا مقصد موضوع کو بیان کرنے کا۔ کیونکہ آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے داعی ایسے بھی ہیں جن کا عقیدہ، جن کا منہج بالکل باطل ہے، غلط ہے نظریہ، لیکن وہ لوگوں کو ٹاننے کے لیے، نوجوان طبقہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، جس کے پاس ڈیل ڈول ہو، مال و دولت ہو، اس نوجوان کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، اس کو متاثر کرنے کے لیے وہ کیا بولتے ہیں؟ ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ہم بھی سلفی ہیں، میری بات کو مانو، لیکن حقیقت میں وہ سلفی نہیں ہوتے ہیں، وہ اہل حدیث کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اہل حدیث نہیں ہوتے ہیں، ان کی دعوت سلفی دعوت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ لیبل صرف لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کھینچنے کے لیے، تاکہ یہ نوجوان میری طرف آئیں، کھینچیں۔ تو بیچارے وہ نوجوان جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، جس کو اتنا علم، قواعد، اصول کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے
چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ بیان کرنے کا تو ایسے لوگوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور کچھ لوگ، یہی لوگ جو اہل حدیث تو نہیں ہیں، لیبل لگا لیا اہل حدیث کا، دعوت دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو علماء کرام صرف کیا کرتے ہیں، عقائد، احکام، مسائل، صرف اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی کچھ آگے بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کو لوگ بیان کرتے نہیں، علماء چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ آگے ہے اور بھی، اس کو علماء بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، اس کو بیان کرنا چاہیے۔ کون لوگ بولتے ہیں یہ وہ لوگ بولتے ہیں، یہ الفاظ ان لوگوں کے ہیں جس کا صرف لیبل اہل حدیث کا ہے، لیبل ہے، حقیقت میں اہل حدیث ہے ہی نہیں، صرف لیبل اہل حدیث کا ہے۔ کیا بولتے ہیں یہ علماء بیچارے تو صرف عقائد، احکام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بس اس کے آگے اٹھتے نہیں اوپر، اس کے آگے کچھ اور ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے، کیا ہے وہ؟ حکومت، خلافت، عہدہ، منصب، یہ بیان کرنا چاہیے۔ خلافت، حکومت کیسے قائم کیا جائے پوری دنیا کے اندر میں، یہ بیان کیا جائے، یہ کون بیان کرے گا؟ تو کچھ لوگ تو آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے، ملیں گے، جو صرف حکومت کی بات کریں گے، خلافت کی بات کریں گے، ایران، توران، شام، عراق کی بات کرتے رہیں گے وہ۔ تو جب ایسے لوگ نظر آ جائیں آپ کو جو صرف عراق، توران، ایران، شام کی بات کریں، مصر کی بات کرتے رہیں، سعودی عرب کی بات کرتے رہیں، حکومت یہاں ہو، وہاں ہو، یہاں ہو، سمجھ جاؤ وہ نکلا ہوا ہے۔ اس سے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہمارے اس موضوع کے بیان کرنے کا 3 مقاصد ہیں، خلاصہ کلام۔ پہلا مقصد، خود ہم یہ جانیں کہ اصل منہج کیا ہے اور غلط منہج کیا ہے، پہلا۔ دوسرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم جو منہج سلف صالحین کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اس کے سامنے اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے، دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد، خود ہم جو لوگ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر سلف کو بدنام کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، اس سے پرہیز کیا جائے، اور جن کی دعوت سلفی دعوت نہیں ہے اس دعوت سے بچا جائے، پرہیز کیا جائے۔ یہ ہے ہمارے 3 مقاصد موضوع کے بیان کرنے کا۔ اب آئیے انشاءاللہ ہم اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے ہم۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں سلف صالحین کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا، آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں سلف صالحین کا منہج کیا ہے۔ منہج کا پہلے معنی بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ المنہج هو السبیل والطریق الواضح، کہ منہج کا معنی ہوتا ہے صاف راستہ، روشن راستہ، کلیئر راستہ، یہ ہے منہج کا معنی۔ کیا ہے یہ منہج کا معنی کیا ہے؟ صاف راستہ، روشن راستہ۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کیا؟ والمراد ہونا، اور یہاں مراد، مطلب یہاں مراد کیا ہے منہج سے مراد؟ الطریقۃ والخطۃ الموسومہ الواضحہ التي یجرى علیہا للوصول الی معرفۃ ما، کہ وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ طرز عمل اور واضح شدہ خاکہ جس پر چل کر اس کو اصول کو حاصل کریں، لے سکیں ہم، یہ ہے منہج کا معنی۔ اب آگے شیخ سلفی اور سلف کا معنی بیان کرتے ہیں کیا؟ والسلفی نسبۃ الی السلف، یہ سلفی نسبت ہے سلف کی طرف۔ سلف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وکل من تقدمک من آبائک وقرابتک ہم سلفک، یہ ہے سلف کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، آپ کے آباء و اجداد، وہ آپ کے اسلاف ہیں، آپ کے سلف ہیں، یہ ہے سلف کا معنی۔ اب آگے شیخ سلفی منہج کے اصطلاحی معنی اور شرعی معنی بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں وہ؟ کہ والمراد ہونا، یہاں مراد مطلب یہاں پر شیخ حفظہ اللہ سلفی منہج کا اصطلاحی شرعی معنی بیان کرتے ہیں کیا؟ ما کان علیہ الرسول واصحابہ ومن تبعہم باحسان، کہ وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ طرز عمل جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب موجود ہوں، چل رہے ہوں، چلتے ہوں۔ ومن تبعہم باحسان، اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان صحابہ کرام کی باحسان اچھی طریقے سے اتباع کی۔ اسی طرح آگے بیان فرماتے ہیں شیخ فالمنہج السلفی، تو لہٰذا سلفی منہج سے مراد هو الطریق التی یحصل بها تحقیق المتابعۃ لما کان علیہ الرسول واصحابہ، تو لہٰذا منہج سلفی سے مراد یہ ہے کہ وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ طرز عمل جس کے ذریعے
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب صحابہ کرام کی صحیح طریقے سے اتباع کر سکیں، وہی یہ منہج سلف ہے، سلفی منہج ہے، یہ ہے معنی۔ یا آپ یوں کہہ لیجئے، آگے لکھا ہوا ہے کیا، ہوا السیر علی طریقۃ الصحابۃ فی اتباعہم للرسول والاخذ بالاثر۔ یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں آپ اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے سلسلے میں صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا، اس کے منہج کو لینا، ان کے اصول کو لینا، یہ ہے سلفی منہج کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی ڈیفینیشن۔ تو یہ ہے مکمل سلفی معنی، سلفی کا اور منہج کا معنی بیان کرتے ہیں شیخ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلفی منہج کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے راستے پر چلنا، ان کے منہج کو، ان کے فہم کو، ان کے سمجھ کو لینا، یہ ہے سلفی منہج کا معنی، مفہوم، یہ ہے خلاصہ کلام۔ اب آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے میں سلفی منہج کو نہ اپنائیں، اختیار نہ کریں، صحابہ کرام کے فہم کو نہ لیں، صحابہ کی سمجھ کو نہ لیں، تب کیا ہوگا؟ اس کے نقصان کیا ہوں گے؟ آئیے ذرا وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، ہم مختصر میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر نہ لیا جائے سلفی منہج کو تو اس کے نقصان بگاڑ کیا ہو سکتے ہیں؟ آئیے ذرا اسلام کے اندر ذرا غور کریں گے۔ اب اسلام کے اندر جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں، ان تمام کی گمراہی کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے منہج سلف صالحین کو نہیں اپنایا، اختیار نہیں کیا، صحابہ کے فہم کو لیا نہیں، چھوڑ دیا، چاہے وہ خارجیہ ہو، چاہے وہ معطلہ ہو، چاہے وہ جہمیہ ہو، چاہے وہ قدریہ ہو، چاہے وہ جبریہ ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، ان تمام فرقوں نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے منہج کو، فہم کو لیا نہیں، کیا کہا؟ صرف قرآن میرے لیے کافی ہے، بس اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اپنی طرف سے کر دیا، صحابہ کے فہم کو نہیں لیا، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ مثال کے طور پر صرف ایک مثال لیجیے آپ، وقت چونکہ ہے نہیں، مثال خارجی فرقہ، اس کو آپ لے لیں۔ آپ خارجی نے کیا کیا؟ خارجیوں نے یہ کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام کو کافر کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کہا۔ بولا کافر ہے کیوں؟ ایک آیت کی بنیاد پر، قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، کیا اللہ بیان کرتا ہے ان الحکم الا للہ، کیا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلنے والا ہے، حاکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جج تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے نا، اب ترجمہ دیکھ لیں آپ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا چلنے والا ہے۔ تو اب خارجیوں نے یہ اس سے مطلب یہ نکالا کہ دیکھو اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ حکم فیصلہ اللہ کا چلنے والا ہے، فیصلہ اللہ کرنے والا، تو اب یہ امیر معاویہ حضرت علی یہ حکم کیسے بن گئے؟ جو کام اللہ کا ہے وہ کام یہ لوگ کر رہے ہیں، تب کیا بولا؟ یہ لوگ کافر ہیں۔ کیا بول دیا؟ اس آیت کی بنیاد پر امیر معاویہ اور حضرت علی نعوذ باللہ یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں، اس ایک آیت کی بنیاد پر۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ بڑا اچھا جواب ہے، بلکہ ایک اصول ہے، اصول کیا؟ کلمۃ حق یراد بها الباطل۔ اے خارجی کے گروپ، جماعت سن لو، تم نے جو ایک آیت کی بنیاد پر کافر کہہ دیا ہم کو، یہ قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا چلنے والا ہے، تو ہم حکم کیسے بن گئے؟ ہم کافر ہو گئے ہیں۔ سن لو، کلمۃ حق یراد بها الباطل، تمہاری یہ بات، یہ کلمہ قرآن کی آیت تو ہے، بالکل حق ہے، درست ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، کلمۃ حق، یہ بات حق ہے، یہ کلمہ حق ہے، لیکن یراد بها الباطل، اس کا معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت غلط کیا جا رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ یراد بها الباطل، اس کا معنی غلط بیان کیا جا رہا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے جو خارجی بیان کر رہے ہیں لوگ۔ کون جواب دے رہے ہیں؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ کلمہ حق ہے، آیت ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد غلط ہے، اس کا معنی غلط ہے، اس کا ترجمہ غلط ہے، اس کی وضاحت غلط ہے، نہیں مانیں گے ہم۔ اسی طرح جب خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا تو صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خارجی کے پاس سمجھانے کے لیے گئے، اس سے کچھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے، سمجھانے کے لیے گئے، اور ان سے کچھ سوالات کی، کس سے؟ خارجی سے سوالات کیے. انہی میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اے خارجیوں کے جماعت، ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا فرد ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو اترتا ہوا دیکھا ہو؟ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے، ایسا فرد ہے جس نے قرآن کو اپنی نگاہوں سے اترتے ہوئے دیکھتا ہو؟ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے، فرد ہے جس نے قرآن کو اپنی نبی سے سیکھا ہو، سمجھا ہو؟ ہم صحابہ کی جماعت تو ایک ایسی جماعت ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں، ہم نے اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے اپنے نبی سے قرآن کو سمجھا ہے. کیا تم میں کسی کا یہ مقام حاصل ہے؟ ذرا بتاؤ. کوئی جواب نہیں دیا لوگوں نے. کچھ تو ایسا نہیں اس میں تھا خارجی میں، کوئی جواب نہیں ملا، جواب نہیں بن پڑا. ایک سوال ہو گیا. دوسرا سوال یہ کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، سن لو، تم ہم صحابہ کی جماعت کو کافر کہتے ہو، کیوں؟ اس ایک آیت کی بنیاد پر. کون سی آیت کریمہ ہے؟ ان الحکم الا للہ. کہ ذرا غور کیجیے گا، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اللہ کا چلنے والا ہے. تو ہم نے چونکہ حکم بنایا ہے تو ہم کافر ہو گئے نا اس آیت کی بنیاد پر. تو اب اللہ ہی قرآن کے اندر دوسری جگہ بیان کرتا ہے کیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. قرآن کی آیت کریمہ ہے 5ویں پارے کی. اللہ ہی بیان کرتا ہے قرآن کے اندر کیا؟ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، میل نہ کھائے، محبت نہ ہو آپس میں، تو اب کیا کیا جائے؟ طرفین میں سے شوہر اور بیوی کے درمیان دونوں طرف سے ایک حکم مقرر کرو، ایک حکم، ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا رکھ لو، متعین کر لو. اب دیکھیے یہاں تو اللہ حکم دے رہا کہ فیصلہ یہ حاکم بناؤ، حکم بناؤ یہاں پر. تو جب یہ کفر نہیں ہو، کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ عمل کفریہ نہیں ہے تو وہ کفر کیسے ہو جائے گا؟ کوئی جواب بن پڑا؟ جواب نہیں بن پڑا خارجیوں سے. دیکھیے اس کو بولتے ہیں صحابہ کی فہم. صحابہ کرام قرآن کی آیت کو کیسے سمجھ رہے ہیں، کس طرح سمجھ رہے ہیں، وہ کس طرح وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں خارجیوں کو کہ دیکھو تم یہ جو بولتے ہو حکم، فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، تو یہاں بھی بتاؤ اگر جھگڑا ہو جائے شوہر بیوی کی درمیان تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ حکم بناؤ، حاکم بناؤ، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، اور وہاں کفر ہو جائے. اگر ہم سیاسی مسئلے میں حکم کسی کو بنا دیں ہم، تو یہ کفر ہو جائے اور ہم کافر ہو جائیں. اور یہاں تو حکم ہے کہ حکم بناؤ، تم حاکم بناؤ، یہ کفر نہیں ہے. کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں بن پڑا خارجیوں سے، لاجواب ہو گئے وہ. تو یہ ہے. دیکھیے صحابہ کرام ذرا غور کیجیے آپ، صحابہ کرام کس طرح قرآن کی آیت کو سمجھتے تھے وہ، تو اسی طریقے سے ہم کو بھی سمجھنا ہے. قرآن کی آیت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا، وہی ہم کو لینا ہے. اس کو چھوڑ کر کوئی اور معنی لینا، معنی پہنانا اپنی طرف سے، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، خارجی یہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ ہے، سب سے پہلا فرقہ ہے جس نے صحابہ کرام کو فہم کو نہیں لیا، سلف کے منہج کو نہیں لیا، اختیار نہیں کیا، چھوڑ دیا. قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کی ڈیفینیشن اپنی طرف سے کیا اور کہا قرآن کافی ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، نتیجہ گمراہ ہو گیا وہ. تو اب جو کوئی شخص صرف قرآن کو مانے، صحابہ کے فہم کو نہ لے، سلف کے فہم کو نہ لے، اس کے منہج کو نہ لے، ان کو اصول کو نہ لے، تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، وہ بھی گمراہ ہے، گمراہ ہو جائے گا. انشاءاللہ باقی اس کی وضاحت کریں گے آئندہ انشاءاللہ ہم کہ اور بھی کون سے ایسے فرقے ہیں، قدریہ، جبریہ، معطلہ، جہمیہ، شیعہ، وہ بھی اسلام کے فرقے ہیں، اسلام کے اندر ہیں. لیکن وہ گمراہ کیوں ہوئے، کیوں گمراہ ہو گئے؟ وہ اسلام کے اندر ہے کہ نہیں؟ ہو حنفیہ بھی اسلام کے اندر ہیں، بریلی بھی اسلام کے اندر میں ہیں، جہمیہ، سب اسلام کی فرقے سب ہیں. سب گمراہ کیوں ہوئے، کیوں ہوئے گمراہ؟ ایک سوال ہے. تو انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ کریں گے ہم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.